ہے تم نے ماں باپ کو جو وصیت دی تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہیں تڑپائے گی، اس سے زیادہ تمہیں بے چین کرے گی، اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گی۔ ماں باپ کو ڈانٹنے والوں آج ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو، آج ان کے آگے ہاتھ جوڑ لو، آج ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اف سے بھی ہلکا جملہ کوئی ہوتا تو قرآن اس کو بیان کر، یعنی ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اف کا ترجمہ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو شیخ ابو طالب رحمت اللہ علیہ کی کتاب قوت القلوب میں مجھے اس کا معنی مل گیا۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب ناخن کے نیچے جو میل ہوتی تھی اس کو اف کہتے تھے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، جو ناخن کے نیچے میل ہوتی تھی اس کو اف کہتے۔ اب مجھے بتاؤ ناخن کے نیچے میل کتنی ہوتی ہے؟ کتنی؟ یہ تمہارے اپنے ناخنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مرغوں کی طرح بڑے رہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دور کے لوگوں کے ناخنوں کی بات ہو رہی ہے جو نیل کٹر کی پیدائش سے پہلے بھی اپنے ناخن کبھی بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ناخن بڑھانا بھی فیشن ہے۔ ناخن بڑھانے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے حدیث پاک کا مفہوم ہے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن اگر بڑھ جائے تو شیطان اس کے سائے میں آرام کرتا ہے۔ اللہ، جس کی بغلوں میں شیطان سو رہا ہو، جس کے ناخنوں میں شیطان سو رہا ہو، اس کو کس جن بھوت پری اور کی ستانے کی ضرورت ہے؟ سارے جناتوں کا سردار تو اس کے ناخنوں میں سو رہا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ناخن بڑھانے کو فیشن سمجھنے والوں یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جتنے ناخن بڑھیں گے اتنی روزی گھٹائی جائے گی۔ اللہ، لیکن آج تو ناخن بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال ناخن مت بڑھاؤ، ناخن مت بڑھاؤ، اس کے نیچے شیطان آرام کر۔ اب یہ بھی ایک بات ہے، توجہ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ناخن اور غیر ضروری بال بڑھ جائیں، میں اس سے زیادہ تو نہیں تشریح کر سکتا، بس اس سے زیادہ میرے نزدیک اب کوئی حیا کے الفاظ بھی نہیں رہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ سمجھاؤں، لیکن جو ان کو سمجھنا ہے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ سکتے وہ علماء سے پوچھ لے کہ غیر ضروری بالوں کا مطلب کیا ہے، جیسے جو ہماری ہاتھ کے نیچے پیدا ہوتے ہیں اور بھی جن کو اسلام نے نکالنے کا حکم دیا، تو آقا فرماتے وہ بڑھ جائے تو شیطان اس میں آرام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیطان ناخنوں کے درمیان آرام کرتا ہے، حضور کی حدیث ہے، اور اس کو سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہ سب مانتے ہیں، سب جماعت والے اپنے اپنے اجتماع میں بیان کرتے ہیں کہ ناخن مت بڑھاؤ، اسی لیے کسی مسلک کے آدمی کے ناخن، جو بھی مسلک کے بڑے لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، مقررین ہیں، ان کے ناخن آپ کو بڑے نہیں ملیں گے، چاہے شیعہ کا عالم ہو، چاہے سنی کا عالم ہو، چاہے جماعت وہابیہ کا عالم ہو، چاہے تبلیغی جماعت کا، سمجھا رہا ہوں، جتنے فرقے بھی ہو چکے، کسی عالم کے ناخن آپ کو بڑے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب یہ حدیث کو جانتے ہیں کہ جہاں ناخن بڑھے اس میں شیطان آرام کرے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں شیطان دکھتا ہے؟ بولو بھائی، بولو، نہیں دکھتا ہے، لیکن حدیث میں آ گیا تو بولو وہ آرام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائی اگر ناخن بڑھ جائے تو اس میں شیطان آرام کرتا ہے، توجہ، مگر دکھتا نہیں ہے۔ تو جب شیطان کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ تمہارے ناخنوں کے قریب ہو جائے، جب مردود کے پاس اتنی طاقت ہے تو محبوب کو کیا طاقت نہیں دی ہوگی کہ وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، فرمائے ذرا، رسالت، یہ ماننے والوں کے نصیب کی بات ہے۔ کوئی شیطان کو ناخنوں سے قریب مان رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ تمہارے بڑے ہوئے ناخنوں میں سو سکے تو اس نے محبوب کو کتنی طاقت عطا کی ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب۔ سبحان اللہ، عظمت
سے زیادہ قریب ہے. اس لیے یہ ساری چیزوں کو ماننے کی ضرورت ہے, حدیث پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہو, یوٹیوب آن کیا اور کوئی بھی اچھی تقریر کرنے والے مقرر کو سن لیا اور اس نے جو بک بک کیا آپ نے مان لیا. یاد رکھنا, اچھی تقریر کرنا حقانیت پر ہونے کی علامت نہیں ہے, اچھی گفتگو کرنا حقانیت پر ہونے کی علامت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ہم اور آگے بڑھے, ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا, کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا آگ کی کینچی سے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مقرر لوگ ہیں, وہ علماء لوگ ہیں, وہ خطبہ لوگ ہیں جو امت میں اس لیے تقریر کرتے تھے تاکہ امت میں فتنہ پھیلائے, امت کے اندر اختلاف پیدا کرے, امت میں انتشار پیدا کرے. ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے, کاش کے مقرر لوگ اس پر توجہ کرتے, مقرر لوگ اس پہ غور کرتے. اللہ اکبر. آقا نے کیا فرمایا, امت میں فتنہ پیدا کرنے والے مقرروں کی کہ ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا. مولوی صاحب 1857 سے پہلے پوری امت متحد تھی. علم غیب کے انکار کا فتنہ کس نے بپا کر کے امت کو لڑایا؟ پوری امت حضور کو زندہ مانتی تھی اور حاضر و ناظر مانتی تھی. 1857 سے پہلے حضور کو مردہ کہہ کر اس امت کے اندر جھگڑا کس نے لگایا؟ پوری امت حضور کی ختم نبوت پر متحد تھی. ختم نبوت کا انکار کر کے اس امت میں جھگڑا کس نے لگایا؟ اللہ اکبر. ارے پوری امت ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیا کرتی تھی. ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر کے اس امت میں فتنے کی آگ کس نے وفا کی؟ چاہے وہ کوئی ہو, یو پی کا ہو, راجستھان